آج بھی اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ تقریریں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ ممبروں پہ آ کے یزید بدبخت کی حمایت کر رہے ہیں اور معاذ اللہ نواسہ رسول کو اس کے مقابلے میں باغی ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ اتنی جسارت آج کے اس دور میں جہاں تحقیق بڑی عروج پہ پہنچ چکی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اتنا ہی ان سے کہوں گا کہ اگر تم یزید کو اپنا باپ سمجھتے ہو، اس کی شیطانی اولاد بنے ہوئے ہو، اور یہ کہنا کہ سید الشہداء نے میدان کربلا میں یہ کہا تھا کہ مجھے یا تو سرحدوں کی طرف جانے دو، یا مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے یزید سے ملنے دو، اور آگے سے خود بات بنانی اور کہنا کہ انہوں نے بیعت کرنی تھی۔ تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھیں، یہ میدان جو سجا ہے، میرے امام نے اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنا سر کٹوا دیا ہے، سر جھکایا نہیں، سر کٹوایا ہے۔ اس لیے یہ بات کو سمجھیں۔ میں اس کا جواب ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یزید بدبخت کی حمایت میں کھڑے ہونا، یزید کو اس سارے واقعے سے بری قرار دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، امام حسین تو وہ ہیں جو جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یزید کیا ہے؟ بتاؤ۔ امام حسین تو ہیں جن کا رال مبارک منہ سے نکلے مصطفیٰ اپنے منہ میں لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلے ہیں، جن کی زبان پہ مصطفیٰ نے زبان رکھی ہے۔ بتاؤ یزید کہاں، امام حسین کہاں؟ وہ بدبخت پلید فاسق فاجر لائن جس کے لیے تم حمایت میں کھڑے ہوئے ہو۔ امام صاحب نے کسی ایک مقام پہ بھی نہیں فرمایا میں یزید کی بیعت کروں گا، کیونکہ عمر بن سعد جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ خلف بیٹا ہے، جو نہ عاقبت اندیش تھا، جس نے امام حسین کے قتل سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، وہ چاہتا تھا کہ میرے سر پہ یہ قتل نہ آئے، اور وہ بار بار کہتا تھا کہ حضور امام علی مقام سے کہ آپ بیعت کر لیں تاکہ ہم آپ کو چھوڑیں، آپ جائیں۔ لیکن امام علی مقام فرماتے تھے کہ یہ باطل کے سامنے حسین کا سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، یہ کٹ نہیں سکتا۔ اور میں دوسرا ان سے سوال کروں گا، ان یزیدیوں سے، اس یزیدی ٹولے سے سوال کروں گا کہ کہتے ہیں جی یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، ابن زیاد نے کر دیا ہے، اور یزید تو اس پہ لعنتیں بھیجتا تھا۔ میں اتنا پوچھوں گا کہ ابن زیاد کو لایا کون ہے؟ نعمان بن بشیر صحابی رسول کوفہ کے گورنر ہیں، ان کو معزول کر کے ابن زیاد جیسے خبیث الفطرت شخص کو مقرر کس نے کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں وہ کیوں آیا ہے کوفہ؟ تم سے ایک اور سوال ہے کہ ولید بن عتبہ جو مدینے کے گورنر تھے، صحابی رسول، یزید نے ان کو معزول کر کے خبیث النفس مروان کو وہاں پہ کیوں مقرر کیا؟ مکہ المکرمہ کے گورنر کو کیوں معزول کیا؟ کیونکہ یزید اپنے من پسند شرارتی لوگ لا کے نواسہ رسول کو ہر جگہ تنگ کرتا تھا۔ اب ابن زیاد کو لانے والا کون ہے؟ ابن زیاد کو احکام دینے والا کون ہے؟ یزید بدبخت۔ تو یزید کبھی بھی قتل حسین سے بری نہیں ہو سکتا۔ یزید کل بھی ملعون ہے، آج بھی ملعون ہے، ہمیشہ ملعون رہے گا۔ یزید بدبخت کی حمایت میں کھڑے ہو جانا اور اس کے لیے ترانے پڑھنا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ ہمارے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو یزید کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہے وہ پکا دشمن اہل بیت ہے، وہ پکا ناسبی ہے، وہ پکا خارجی ہے۔ اہل بیت سے اس کا محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے ان ناہنجار لوگوں سے بھی بچ کے رہیں۔ اور اب اللہ کا کرم ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی یزید کی حمایت میں کھڑا ہو جائے تو اتنا کہا کرو کہ کل قیامت کے دن ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر حسین ابن علی کے ساتھ کرے، تمہارا حشر یزید کے ساتھ کر دے، یزید بدبخت کے ساتھ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی عصر حاضر کے ان تمام تر فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔